إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی بات سننے سنانے کے لیے ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بطور خاص احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے عربی میں کچھ الفاظ ادا کیے گئے۔ جو الفاظ عربی کے آپ کے سامنے استعمال کیے گئے، ادا کیے گئے، حدیثوں میں اس کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، جسے خطبہ مسنونہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وعد و نصیحت کی مجلس میں پہلے پڑھا کرتے تھے، پھر حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل
اور مختلف قسم کے بہت سارے پیغامات امت کو دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی آپ کا طریقہ کار تھا کہ ممبر پہ چڑھ کے اس خطبہ کو پہلے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ کے مناسبت سے آپ کا خطاب اور بیان ہوتا تھا۔ یہی خطبہ نکاح کی مجلس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس خطبہ کے سنانے کے بعد ایجاب و قبول کی باری آتی تھی۔ مجمع میں دلہا سے یہ کہا جاتا ہے اس خطبہ کے بعد کہ فلاں بچی کا نکاح فلاں فلاں گواہ کی موجودگی میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ عام طور سے ایسی مجلسوں میں مرد حضرات شرکت کرتے ہیں، عورتوں کو شریک ہونے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جس سے نکاح کے خطبہ کے بعد نکاح قبول کرایا جاتا ہے، آخری خطبہ میں کیا کہا گیا، صرف تبرکاً اس خطبے کو سن لیا جائے، سنا لیا جائے، یا اس خطبہ کے پڑھنے کا مقصود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور ہوا کرتا تھا؟ یقیناً ہمارا اس خطبہ کے مفہوم کو سمجھ جائے تو اندازہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تاکیدی عمل کیا ہر وعد و نصیحت کی مجلس میں، ہر عیدین کے خطبہ میں، ہر جمعہ کے دن منبر پہ چڑھ کر، اور ہر نکاح کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس خطبہ کو کیوں پڑھا تھا؟ چونکہ ہمارا آپ کا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم کوئی بھی عمل اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف نہ کریں، اور جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کر دیا ہے، ہمیں ان کاموں کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تبھی انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات اب یاد رکھیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے اور طریقہ صرف اللہ کے رسول کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے اسباب و وسائل ہوتے ہیں، بہت سارے پروگرامز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سارا پروگرام ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھ کر ہی انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی عمل بڑا خوشنما کیوں نہ معلوم ہو، لیکن اس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل نہ ہوا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ وہ عمل کیا ہو، صحابہ کرام نے بھی وہ عمل نہ کیا ہو، تو ہمیں ایسے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چھوٹا بڑا جو بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، ہمیں اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، اور اس عمل کو کر کے ہمیں اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرنی چاہیے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد نکاح کے مناسبت سے جو رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں بڑے خیر خانہ انداز میں
قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کل پکڑے نہ جا سکے، اور آپ کو سننے کے بعد شاید اللہ کی جانب سے عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو آپ کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ کسی نعمت کے ملنے پر انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے۔ انسان انفرادی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، شادی کے بعد اس کی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، 1 سے 2 ہوتے ہیں، پھر 2 سے انیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس شادی شدہ زندگی کو گزارنے کے لیے انسان اللہ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس خطبے میں اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا۔ انسان کی زندگی میں خطا اور غلطیاں لگی رہتی ہیں، کوئی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، گناہ انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ اس نکاح کے خطبہ کے ذریعے سے پیغام دیا گیا کہ پہلے اپنے گناہوں کی تلافی کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کر لو۔ پھر اس کے بعد اس خطبہ میں بڑی اہم بات یہ بتلائی گئی کہ اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کسی انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا، اس کا قلب سیاہ ہو جاتا، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، اس کے کان میں ٹھیپی پڑ جاتی، آنکھ پہ پٹر لگ جاتا، دل پہ تالے پڑ جاتے ہیں، تو دنیا کا کوئی نبی، رسول، مبلغ، مسلم بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے اور اسے صحیح راستے پر نہیں لا سکتے۔ پھر اسی خطبہ میں ایمان کی تجدید کرائی گئی، تجدید ایمان کرایا گیا، جسے آپ کہتے ہیں کلمے کا اظہار ہے۔ انسان اپنی زبان سے اسے ادا کرتا ہے، اگر ایک غیر مسلم ادا کرے دل کی سچائی کے ساتھ، عقیدے کی درستگی کے ساتھ، تو اس انسان کو جو پہلے غیر مسلم تھا اس کلمہ کے پڑھنے کے نتیجے میں اب وہ مسلم کہلاتا ہے۔ اب اگر کسی مسلمان کے ایمان میں کسی قسم کی خامی اور خرابی ہو جائے تو ان سے کہا جاتا کہ آپ اپنی زبان سے کلمے کا اظہار کیجئے تاکہ آپ کے ایمان کی تجدید ہو جائے اور آپ کے ایمان میں نیاپن پیدا ہو جائے۔ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ ہم میں سے یاد بھی ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ گویا اس خطبہ مسنہ کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی تجدید کرائی گئی اور کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کو اثر نو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی جاتی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، ایمان کے دعوے داروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے
جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے مطابق نہ گزرے، اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو، تب تک ایسے انسان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی مردوں کو بھی اللہ سے کما حق ڈرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی اللہ سے پوری طور سے ڈرنا چاہیے، یعنی زندگی کے تمام در شعبہ جات میں خالص مسلمان ہو کر اور پکا ایماندار بن کر زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی آدھی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایماندار اور مسلمان کے برخلاف دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اور کہا ایمان والوں نہیں بلکہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دنیا میں انسان آیا کیسے ہے، انسان کو یاد دلایا گیا کہ آپ دنیا میں تشریف کیسے لائے۔ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا پتلا تیار کیا، اس میں روح ڈالی، ان کو جنت میں رکھا۔ اتنی بڑی جنت میں اکیلا پن محسوس کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی اجنبیت کو اور اکیلا پن کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کے بائیں پسلی سے، حضرت آدم کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان نکاح کرا دیا گیا اور کہا تم دونوں اب آرام و سکون کے ساتھ جنت میں رہو۔ تو آدم علیہ السلام کے جسم سے ہی حضرت حوا کو نکالا گیا، پھر کہا اب تم دونوں آرام و سکون کی زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے رہو، رشتہ داری نکاح کے تعلق سے قائم کر دی گئی ہے، اس کا خاص خیال رکھو۔ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ میں پڑھی آتی ہے، اس میں بھی پھر ایک بار اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ یاد رکھنا جب بھی بولنا تو وزنی بات بولنا، سچی بات بولنا، جھوٹی بات نہ بولنا۔ اگر کوئی انسان سچی بات بولتا ہے تو اللہ نے کہا ایسے انسان کے اعمال کو بھی اللہ درست کر دے گا، اور ساتھ ساتھ ان کی خطاؤں کو اور ان کے گناہوں کو اللہ بخش بھی دے گا۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں کہا کون انسان ایسا ہے جو کامیاب زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تو کہا اگر بڑی کامیابی چاہتے ہو تو ایک نسخہ یاد رکھو کہ زندگی میں صرف عبادت اللہ کی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جو بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہو اس سلسلے میں خیال رکھنا وہ عبادت کسی اور کے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ۔ پھر اس کی آخر میں کچھ اور جملے ہیں۔ اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے۔ تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دینی معاملات
معاملات میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے۔ مرد حضرات اس خطبہ کو سن لیتے ہیں، کہیں کہ اس کا ترجمہ تشریح اور تفسیر بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ عموماً عورتوں کو یہ خطبہ سننے کا موقع نہیں ملتا، یا پھر اس خطبے کی تشریحات معلوم کرنے کی سہولیات بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، جو خطبہ آپ نے سنا ہے، اسی خطبہ کی روشنی میں شادی بیاہ کے سلسلے میں چند باتیں رکھنا میں بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ بھی اسے بہت ہی غور سے سنیے۔ آپ کی دل شکنی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، دل توڑنے کا ارادہ نہیں ہے، برا بھلا کہنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کو غلط ثابت کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ صرف ارادہ یہ ہے کہ جس اللہ پہ ہم نے ایمان لایا ہے اس اللہ کا قرآن سن لیا جائے، اور جس نبی پر ہم نے ایمان لایا ہے اس نبی کی سنت و طریقے کے مطابق اپنے سارے اعمال کو بجا لایا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ خطبہ کی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو شامل کیا ہے جن آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ علماء اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں، انسان کو معمولی پریشانی ہوتی ہے، دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، راستہ چلتے ہوئے ٹھیس لگ جاتی ہے، تلوے میں کانٹا چبھ جاتا ہے، ہلکی پھلکی پریشانی آ جاتی، انسان اللہ اللہ کی رب لگاتا ہے، خوب اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے پھولے نہیں سماتا، خوشی میں انسان اترانا شروع کرتا ہے، اپنی خوشی کے خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑ جائے اس کی انسان پرواہ نہیں کرتا۔ اس خطبہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ خوشی ہو یا غمی تمہیں اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خوشی دینے والا بھی اللہ ہے اور خوشی چھین لینے والا بھی اللہ ہے، غم دینے والا اللہ ہے اور غم کو دور کر دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہمیں سارے معاملات کو، سارے کاموں کو اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی خطبہ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے وہی موت بھی یاد دلا چکا ہے۔ اسی خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسی خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگنے اور مغفرت کی دعا کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ اسی خطبہ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور اسی خطبہ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسی خطبہ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا لیا جائے۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا نہیں چاہتا ہوگا؟ میں اس خطبے کی روشنی میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج کل ایک رسم و رواج یہ بھی ہو گیا ہے
کہ نکاح سے پہلے ایک تقریر ہونی چاہیے، اور تقریر عام طور سے وہی ہوتی ہے کہ نکاح کی فضیلت بیان کر دی جائے، جبکہ تقریر کا اصول یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ جا رہے ہو، اگر اس مجلس میں یا اس کے بعد کسی قسم کے ایسے اعمال کیے جاتے ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو اہل ایمان کی اور مقرر کی ذمہ داری بنتی ہے ان کوتاہیوں کی طرف انسان کے نظر کو مبذول کرے، ان کے ذہن کو لے جائے کہ سب چیزیں کرنے کی ہیں اور فلاں چیزیں کرنے کی نہیں ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں، اگر کسی بہن کو کسی بھائی کو تکلیف ہو، میری گزارش اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تکلیف دینا گوارا نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 63 سالہ زندگی انہوں نے گزاری، 11 شادیاں خود اپنی انہوں نے کی ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی کرایا ہے، صحابہ کرام نے شادیاں کی ہے، صحابہ نے اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کا نکاح کروایا ہے۔ اس شادی میں کون سے رسم و رواج کی پابندیاں تھی اور کس قسم کی سادگی کے ساتھ انہوں نے شادی بیاہ کے معاملات کو انجام دیا ہے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان یہ کہتا بھی ہے کہ سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن عملی زندگی میں چیز نظر نہیں آتی ہے۔ جو انسان کی رشتہ کی بات لگتی ہے، رشتہ طے کرنے کی باری آتی ہے، تو سب سے پہلے منگنی کی رسم ادا ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ منگنی کی جو رسم ہوتی ہے جس میں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور بہت سارے رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں، اسلام میں ایسی پابندیوں کی کوئی اجازت نہیں ہے، ایسے رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنے پیسوں کا بے محابہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور تو مرد کا اختلاط پیدا ہوتا ہے، بے حیائی بھی عام ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی دھجیاں بھی اڑائی جاتی، اللہ کی عبادت سے روگردانی ہوتی ہے، سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور رسم و رواج کی پابندی ایسی ہوتی الامان والنفیس۔ وہ معاملہ گزرا، ابھی آپ کے سامنے شادی بیاہ کا بالکل دن قریب اول کے کل شادی ہے۔ عام طور سے 2 دن پہلے دیکھا جاتا ہے کہیں ہلدی کی رسم ہوتی ہے اور کہیں مہندی کی رسم ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یاد رکھیے گا، اسلام میں نہ ہلدی کی رسم ہے اور نہ مہندی کی رسم ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہلدی لگا لیا سفیدی کے لیے، صفائی کے لیے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے، نکاح عبادت اس سے بجا لانا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 اپنی شادیاں کی ہے، کسی نے آپ نے ہلدی لگائی یا مہندی لگائی ہو، یا صحابہ کرام نے اس طرح کے رسم و رواج کی پابندی آ گیا۔ عورتوں کے لیے مہندی لگانا وہ کبھی بھی لگا سکتی ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کو سجانے کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے میک اپ مین لایا جاتا ہے، جس کے بعد اتنا پیسہ ہوتا اس کا غلط استعمال بھی کرتا ہے، اور مرد تو مرد، بلکہ وہ مخنث ہجرہ قسم کے لوگ جسے چکا ہے کہا جاتا، عام طور سے اس کے ذریعے سے مہندیاں لگائی جاتی ہیں، پھر الٹی سیدھے مذاق بھی ہوتے ہیں۔ آواز بات کوئی باختگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں سارے حدود و قیود کو پار کر جاتا، لیکن صرف ایک رسم و رواج کی پابندی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، نہ اسلام میں مہندی کی کوئی رسم ہے اور نہ ہلدی کی کوئی رسم ہے۔ ہلدی والے کپڑے پہنے سب قسم بڑواری لگتے ہیں، یہ ان سے لیا ہوا رسم ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من تشبہ بقوم فهو منهم، جو انسان کسی قوم کی دیکھا دیکھی اختیار کرے گا، نقالی کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، وہ اسی میں سے۔ تو
شادی رات اسی انداز سے گزاری جاتی ہے. پھر بے محابہ جو اختلاط ہوتا ہے عورتوں مردوں کا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. کوئی غیرت مند انسان اسے گوارا نہیں کرتا، لیکن شادی بیاہ کے تعلق سے ساری چیزیں قبول کر لی جاتی ہیں. یہ تو رسم و رواج کی پابندی ہے. جب شادی کا مسئلہ آیا، اب کل شادی ہے یا صبح شادی ہے یا دوپہر میں شادی ہے، دلہا کو تیار کرنا ہے اور دلہن کو بھی تیار کرنی ہے. میں اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، شرعی دائرے میں رہ کر بننا سنورنا منع نہیں ہے، لیکن شریعت کی دھجیاں اڑا کر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے وہ کارنامہ انجام دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. پھر کہیں کہیں بدعقیدگی پائی جاتی ہے. کچھ تو عمل رسم و رواج کی پابندی کی صورت میں ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو عقیدہ کی خرابی کی بنیاد پر شرکیہ اور کفریہ بن جاتا ہے. اگر شرک و کفر کا عمل ہم نے کیا تو ہمارے سارے اچھے اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے. اگر ہم نے دوسروں کی نقالی کی، دیکھا دیکھی کی، مشابہت اختیار کی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم کردہ نہیں آئیں گے. میں کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کر دوں، کیونکہ ہر جگہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، بہت ساری مجلسوں سابقہ پیش آتا ہے، بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں ان چیزوں کی طرف آپ کے توجہات کو مبذول کرنا مناسب سمجھتا ہوں. شادی بیاہ کی تقریب، خوشی کی تقریب، اچھا کپڑا پہننا منع نہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، شیروانی پہن سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. پگڑی باندھنا چاہے پہن سکتے ہیں، لیکن پگڑی کے اوپر جو ہاتھی کا سور لٹکا دیا جاتا، جسے عام طور سے صحرا کہتے ہیں، کہ زندگی میں اسے جانور بنا دیا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ پھر اس کے علاوہ عقیدے کی خرابی دیکھیے کہ بازو میں امام زامن کا پٹن لگایا تھا. امام زامن کون ہے بھائی؟ یہ شیعہ حضرات کی طرف سے نکالا ہوا عمل ہے کہ انہوں نے اپنے بازو میں وہ پٹن لگا لیا. یہ سوچتے ہیں کہ امام زامن کی ضمانت میں چلے گئے، نہ اس پر جادو کا اثر ہوگا اور نہ اس پر کسی قسم کی نگاہ لگے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اس باندھنے کی شکل میں انسان بچ جائے گا، اسے نظر نہیں لگے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھنے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنے اور تینوں کل پڑھنے کی تلقین خامخواہ کی، نعوذ باللہ. پھر نظر بس سے بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں. تو عورتیں ہو یا مرد ان دعاؤں کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں کو سر پہ سٹا کر آئی اور بلائی اس قسم کے اتارنے کی کوشش کرتی ہے. اگر وہ بلائیں آپ کے ہاتھ میں اتار دینا ہے یا بلائیں آپ کے ہاتھ میں چڑھا دینا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور تو ختم ہو گیا. سب دعوی کر لیجیے گا. تو جو عورتیں بلا اتارتی ہیں، ماں بلا اتارتی ہے، خالہ بلا اتارتی ہے، اور پھوپھی اور دادی بلا اتارتی ہے، نانی، اور اس طرح سے بوڑھی عورتیں بلا اتارتی ہے، اور اس کے بعد جو کھانے کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی بے عزتی ہوتی ہے، دانے کو چھڑکا جاتا ہے، پاؤں تلے اسے رودا جاتا ہے. انسان دانہ کمانے کے لیے، روٹی کے رسول کے لیے کتنی جتن کرتا، کتنی محنتیں کرتا، مشقتیں کرتا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اسے یوں ہی بے محابہ اس کے استعمال کر لیا ہے. بہرحال نکاح کی مجلس میں پہنچا گیا، نکاح پڑھا دیا گیا. اب دلہا میاں کو دودھ پلانا بھی ہے. سب کے سامنے ایک آدمی کو دودھ پلائیے اور باقی لوگ منہ کرتے رہیں. کیا اسلامی مزاج یہی ہے؟ جو چیزیں کو پلائیے اسے وہ کھلانا پلانا چاہیے. اور اسی پر بس نہیں ہے، رسم و رواج کی پابندی کے طور پر انسان اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن
برتن میں کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جاتا شادی کے کٹورے میں یا گلاس میں باضابطہ دودھ لایا جاتا اور اس میں پلایا جاتا ہے۔ بھائی کسی مرد کے لیے کسی عورت کے لیے چاندی اور سونے کے کٹورا یا گلاس میں دودھ یا پانی پینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ تو نام تو اللہ کے نبی کا لیتے ہیں، سنت رسول کے مطابق شادی بھی کرتے ہیں، سنت رسول کے مطابق خطبہ مسونہ بھی پڑھتے ہیں، ایجاب و قبول کے سارے طریقے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور جو اس سنت کو ادا کر لیا اس کے بعد ایسے رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہاں اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پھینک دیا جاتا اور رسم و رواج کی پابندیاں کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا دعوت میں آنا جانا وہ بھی رسم و رواج کی پابندی ہے۔ پھر وہاں بننا سنورنا، عورتوں کی مجلس میں بنے سنورے منع نہیں ہے، لیکن باپردہ عورت، برقع والی عورت، نقاب پوش عورت جس کو اس کے گھر میں کوئی دیکھتا نہیں ہے، شادی بیاہ کے موقع پر گھر سے وہ برقعے کے ساتھ نکلتی ہے، شادی کی مجلس میں پہنچی تو باضابطہ برقع اتار کے پھینک دیتی ہے، اپنے زیورات، اپنے زیب و زینت، اپنے بناؤ سنگار کئی دھار بھی کرتی ہے، اٹکنا مٹکنا تو ان کی فطرت بھی ہوتی ہے۔ وہاں پھر کھانا کھلانے والے ویٹر حضرات مرد بھی ہوتے چسکیاں بھی لیتے ہیں، اور عام طور سے نکاح اور شادی بیاہ کے موقع پر عموماً ویڈیوگرافی تو عام ہو چکی ہوتی ہے، کیمرہ مین کی حرکتوں پہ اگر آپ کی نگاہ رہے تو کن پٹہ اس کا لال کر دیجیے گا کہ کبھی اس قسم کی حرکتیں تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کی پوشیدہ چیزوں کو باضابطہ زوم کر کے لیا آیا تھا، اور اس کے بعد بے غیرتی کی انتہائی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد اس ویڈیو کو سب مل کے دیکھتے ہیں، وہاں نانا بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، نانی دادی موجود ہے، ماں اور خالہ موجود ہے، جوان بیٹا جوان بیٹی موجود ہے، اور سب کی حرکتیں نمایاں کی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ذرا گریبان جھانکیے اور فیصلہ کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد کا مسئلہ ہوگا اور بھی کھائیے پیجیے، کھلانا پلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھائیے پیجیے، لیکن اس کے ساتھ لڑکوں کو مہرا بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دن ایک طرف دلہا تو بادشاہ بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف دلہا بالکل گدھا بنا رہتا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ ایسے بوجھ اس میں لادے جاتے ہیں کہ جس بوجھ کو اٹھا نہ سکے، اور ایسا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اس سے چھوٹا کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس حقیقت کو اب یاد رکھیے، نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوئی، میں نے قبول کیا، لڑکا نے کہہ دیا، سب مل کے ہم نے دعا دے دی۔ جو دعا دینے کا طریقہ اسے بنایا تو نہیں آتا، لیکن رسمی دعا کی پابندی بھی ہوتی ہے۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اللہ برکت دے، برکت کی موسلا دھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ یہ دلہا دلہن دونوں کے لیے مبارکبادی کلمات ہیں۔ نکاح کی مجلس میں شریک تو ہوتے ہیں، مبارک ہو تو کہتے ہیں، رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں، دوست اور ساتھی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زندگی میں معمولی سی ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی دعا ہے، بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ دلہا کو بھی دینے کے لیے مبارکبادی یہی ہے، دلہن کو مبارکبادی کلمات ہی سنائے جائیں گے۔ دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں، کسی غیر کو جانے کی یاد نہیں ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع پر ان تمام چیزوں کو کنارہ ڈال دیا جاتا اور آدمی رسم و رواج کی پابندی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پاس اس حقیقت کو سمجھیے، جب نکاح ہو گیا، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، پھر اس کے بعد جو نوبت آتی ہے اور بے شمار رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ سالی آدھی گھر والی، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، جس عمل کو اسلام نے جرم قرار دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، شادی کے موقع پر اس کو فیصل بنا دیا گیا
اور اس پر موٹی موٹی رقمیں ادا کی جاتی ہے. جوتا چورائی، چپل چھپائی، کیا چوری چماری اسلام میں کیا جائز ہے؟ کیا آپ نے اسے چھپانا کہہ دیا، چورانا کہہ دیا؟ اس چوری کے نتیجے میں ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، لیکن وہ چوری بھی ہے اور سینہ زوری بھی ہے. اتنی رقم ہمیں چاہیے. تو اللہ اس کے رسول نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی ہے. اب اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ نے تو ایسا کہا، ہم ایسا کر کے دکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد الوداع، یہ رخصتی کی نوبت آتی ہے، کتنی پابندیاں اور کتنی بری حرکتیں ہوتی ہیں. لڑکیاں پہنچتی ہیں، دلہا کو یہ کھلاؤ تو وہ کھلاؤ، آدھا اس کے منہ میں دو، آدھا اس کے منہ میں دو. اور پھر اس کے بعد گھر پہنچے تو بہنوں کی طرف سے دروازہ چھینکنا اور دروازہ بند کر دینا، گھسنے ہی نہیں دیں گے. ادھر جو کچھ بھی آیا پہلے ہمارے پاس جمع کر دو. اسے چھنتائی یا ڈکیتی رہزنی نہیں دو اور کیا چیز ہے. میری بہنوں، اب اگر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عزیزم شہباز ملک نے کوشش کی، انہوں نے کہ رسم و رواج کی پابندی نہیں کریں گے. تو بہنوں سے اور ماؤں سے، پھوپھی اور خالاؤں سے میری گزارش ہے کہ اس کی سراہنا ہونی چاہیے، اس کی تائید ہونی چاہیے. اور آئندہ آپ کے گھرانے میں شادی بیاہ ہو، ان رسم و رواج کی پابندی سے دور رہنی چاہیے کہ بچہ کھڑا ہوا اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیا، قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق شادی کے عمل کو دہرانے کی کوشش کی ہے. یقیناً ان کی سراہنا ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے ثبات قدمی کے لیے اور ان جیسے بہت سے نوجوانوں کو تیار ہونے کے لیے خصوصی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. مرد حضرات بولتے تو صحیح ہے، لیکن گھر کے لوگوں کو، گھر کی عورتوں کو منع نہیں کرتے. اگر عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور عورتیں یہ جان لیں کہ حضرت فاطمہ کا نکاح بڑی سادگی میں ہوا تھا، حضرت عائشہ کا نکاح بڑی سادگی میں ہوا تھا، حضرت خدیجہ، حضرت ازواج مطہرات کا نکاح بڑی سادگی میں ہوا تھا. بڑے بڑے امیر اور کبیر انسان جن کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، انہوں نے نکاح کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں دیا ہے. اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے. مگر افسوس یہ ہے ہم پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے. یاد رکھیے گا، جتنے زیادہ خرچ کر دیں گے سراہنا آپ کے مقدر میں نہیں ہے. گالی بول کے بولیں گے کیا کھلائے گا، کیا انتظام کیا ہے، اتنے لوگوں کو تو بلا لیا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا شعور تک نہیں ہے وغیرہ ذالک. ہم نے دیکھا ہے، چونکہ ایک مسجد سے تعلق رکھتا ہوں، ہزاروں مختلف ہمارے ساتھ ہیں، ہوٹل والے انسان کا کھانا گڑ جاتا ہے اور بیچارہ کھانا تیار کر کے دے رہا ہے اور بعد میں گالی بکتے ہوئے انسان نکلتا ہے. وہ کیا کھلائے گا؟ اس کے بعد اتنی توفیق نہیں تھی، اتنے وسائل نہیں تھے تو دعوت نہیں دینا چاہیے تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلام کو سمجھیے. اسلام بڑی سادگی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا ہے. آج بدکاری عام ہو چکی ہے، زناکاری آسان ہو چکی ہے، لیکن شادی بیاہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. انسان شادی کرنے سے گھبراتا ہے کہ بہت ساری پابندیاں کرنا ہوگی. برائی کے لیے انسان راستہ کھلا ہوا پاتا ہے اور بری حرکتیں کر لیتا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچائی گئی ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا ایمان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور قرآن مجید پر ہے تو زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن مقدس کو اپنی زبان میں ترجمہ کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ رب کائنات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے کیا کہا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تشریحات موجود ہیں. 23 سالہ نبوی زندگی آپ کے پاس موجود ہے. حدیثوں کی روشنی وہ چیزیں موجود ہیں. پھر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، گھر سے لے کے مسجد تک اور مسجد سے لے کے بازار تک کس طرح کی زندگی آپ نے گزاری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو آئیڈیل اور نمونہ، رول ماڈل ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو کام انہوں نے جس طرح سے کیا ہے ہمیں اس کام کو اسی انداز سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. بقول قولی ھذا
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.